اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اس وقت اللہ کے فضل و اس کے کرم سے قرآن پاک کے پہلے پارے میں دوسری سورۃ شریفہ سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع میں آیت نمبر 40، 41، 42 اور 43 4 آیتوں کی اللہ پاک نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات بینات کا ہماری اور آپ کی زبان میں جو ترجمہ ہوتا ہے وہ پیش کیے دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے انعام کیا تم پر، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، اور بس مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور ایمان لاؤ اس پر جو کچھ نازل کیا میں نے، تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ تم ہو جاؤ سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے، اور نہ بیچو میری آیتوں کو حقیر مول میں، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ یہ دوسرا ترجمہ کہ حق و باطل کو خلط ملط نہ کرو، اور نہ چھپاؤ حق اور تم جانتے ہو، اور تم قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ، یا دوسرا ترجمہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آج کے اس رکوع میں جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ ہے تاریخ بنی اسرائیل۔ یہاں سے 5واں رکوع آج شروع ہوا الحمدللہ، اور یہاں سے 14ویں رکوع تک مسلسل اس بنی اسرائیل کی تاریخ کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، اور چونکہ جتنی تفصیل کے ساتھ اس قوم کی تاریخ کو رب کائنات نے بیان فرمایا ہے، پھر دوسری کسی قوم کی تاریخ کو نہیں بیان کیا گیا، اور چونکہ آج اس قوم کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کچھ باتیں بنی اسرائیل کے تعلق سے آپ کے سامنے آ جائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، ان کے 2 مشہور صاحبزادے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ دونوں ہی اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے دونوں کو مقام نبوت پر فائز فرمایا۔ پھر آگے جب ان دونوں صاحبزادوں کی نسل کو اللہ نے جاری فرمایا تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر اسی نسل میں جس کو بنو اسحاق کہا جاتا ہے، اسی بنو اسحاق میں پھر سارے جلیل القدر انبیاء جن کے نام عام طور سے امت جانتی ہے، یعنی اس میں چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت سلیمان ہوں، حضرت داؤد ہوں،
اور جتنے بڑے بڑے پیغمبر وہ سب کے سب اسی بنو اسحاق میں پیدا ہوئے، اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ روح اللہ تک چلا۔ یہ پوری نسل جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس صاحبزادے سے ہیں جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ اب چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام اسرائیل بھی ہے۔ قرآن پاک میں ان کے دونوں نام آئے، جیسے ایک جگہ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی رحلت کا وقت آیا؟ تو وہاں یعقوب نام آیا ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، وہ جو حضرت اسرائیل نے اپنی ذات پر روک لگا لیا تھا، منع کر دیا تھا۔ تو دونوں ہی نام قرآن شریف میں آئے ہیں۔ عام طور سے جو زیادہ مفسرین کی تحقیق ہے وہ یہ کہ آپ کا اصل نام جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اور اسرائیل آپ کی کنیت یعنی لقب جس کو کہا جاتا ہے ہماری زبان میں وہ ہے۔ لیکن جب آپ کئی تفاسیر کا مطالعہ فرمائیں گے تو اس میں بعض تفاسیر ایسی بھی ملیں گی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل حضرت کا نام ہے اور یعقوب ان کی کنیت ہے، فرق کچھ بھی نہیں پڑتا، دونوں نام قرآن شریف میں آئے ہیں۔ تو یہی حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جو حضرت اسرائیل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے جو ان کی نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسی لیے یہ سارے انبیاء جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک، چونکہ وہ پوری نسل ایک ہی ہے، اس لیے یہ سارے کے سارے انبیاء جو ہے یہ انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کا لفظی ترجمہ ہوا اسرائیل کے بیٹوں یا اولاد اسرائیل۔ لفظ اسرائیل جو ہے وہ خود عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی میں اس کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسرائیل کے معنی۔ اور اسی بنی اسرائیل نے، اور رب تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا؟ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو۔ لیکن اسی بنی اسرائیل نے اپنا نام بدل کر اپنے طور پر، یعنی ان کا سیلف سلیکشن ہے، انہوں نے اپنے طور پر اپنا نام یہودی رکھ لیا۔ بنی اسرائیل رب تعالیٰ نے ان کو نام دیا ہے، اور انہوں نے اپنا نام خود یہودی رکھ لیا۔ اس لیے قرآن شریف میں بعض مقامات پر ان کو اس طرح بھی خطاب فرمایا گیا قل یا ایھا الذین ھادوا، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، ہم نے تمہیں یہودی نہیں کہا تھا، یہ یہودی نام تم نے خود رکھ لیا ہے، ہم نے تمہارا نام بنی اسرائیل رکھا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات اگر یاد دلا دوں تو مناسب ہوگا کہ اللہ عز و جل کا دیا ہوا نام اگر کسی امت کو ناپسند ہو تو اس امت کی شومی تقدیر یا بد نصیبی کو کیا کہیں گے۔ لیکن تذکرہ بنی اسرائیل کا ہو رہا تھا، خود ہمارا اپنا کیا حال ہے۔ قرآن شریف میں ہمارا نام رب کائنات نے کیا رکھا ہے؟ فرمایا هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، فرما بردار رکھا ہے۔ ذرا ہم اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھیں، کیا آج ہم نے اپنے آپ کو اسی نام تک محدود رکھا ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی کسی سے پوچھے بھئی آپ کون ہیں؟ الحمدللہ مسلمان ہوں، نہیں وہ تو ہے، لیکن اور گویا اللہ کا رکھا ہوا نام اگر بنی اسرائیل کو کافی نہیں ہوا تھا ان کے سوچ کے مطابق، تو ہمیں بھی کہاں کافی ہوا؟ ہم نے بھی کہاں اسی نام پر اکتفا کیا کہ میرے رب نے میرا نام مسلم رکھا ہے، جب وہ مجھے مسلم کہتا ہے تو اس کے سوا مجھے کوئی دوسرا نام نہیں چاہیے۔ اور غالباً اسی بات کو علامہ اقبال نے آج سے برسہ برس پہلے کتنے درد کے ساتھ کہا ہوگا، یوں تو سید بھی ہو
مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو ہمارا اصل نام جو قرآن نے رکھا ہوا سماکم المسلمین۔ اور یہاں یہ بات بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ان سب کا لایا ہوا دین جو تھا اس کا نام اسلام تھا۔ اس لیے کہ اسلام کا معنی ہوتا ہے فرما برداری، اور مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، سر جھکا کر زندگی گزارنے والے کو۔ سارے انبیاء علیہ نبی صلی والسلام کی مشترکہ دعوت تھی کہ بندہ اپنے سر کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دے، اللہ کے احکام کے اپنے آپ کو سپرد کر دے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اس لیے سارے انبیاء چونکہ ایک ہی دین کے داعی تھے، یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس کے ایمانیات کی بنیادی شرطوں میں ہے کہ وہ سارے انبیاء پر ایمان لے آئے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان کے درمیان کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اب یہ میں نے جو آپ کو بنی اسرائیل کے تعلق سے بتایا، اس کے آگے آج کا رکوع شروع ہوتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت، وہ جو انعام کیا میں نے تم پر۔ یہ نعمت کیا ہے؟ اس کے پہلے آپ کا خادم عرض کر چکا ہے کہ اللہ کی عطاؤں میں سب سے بڑی عطا ہے ہدایت، اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت کا استحضار، اس کے ذات الہی پر، اس کے ذات عالی پر ایمان لانا، یہ ہدایت کہلاتی ہے، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب جس نسل میں، جس خاندان میں اللہ عز و جل پے در پے انبیاء علی نبینا علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، ظاہر ہے نبی جو ہے اس کی ذات منبع ہدایت ہوتی ہے، ان کی ذات عالی سے ہدایت کے چشمے جاری ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ عز و جل انسانیت کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات انبیاء علیہ نبی السلام چونکہ ہدایت کے سرچشمہ ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ عز و جل ساری انسانیت کو ہدایت کا سامان فراہم فرماتے ہیں، اس لیے جس نسل میں اللہ نے پے در پے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ یہاں نعمت سے مراد اصل نعمت یہ ہے کہ اس بنی اسرائیل میں اللہ نے اپنے اولو العزم پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم پورا کرو میرے عہد کو اور میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ اس عہد سے مراد، اس میں مفسرین کی کئی آراء ہیں، لیکن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم نبی آخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ گے۔ یہاں یہ بات میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس کے پہلے، قرآن پاک کے پہلے جو تینوں ہی بڑی کتابیں رب تعالیٰ نے نازل فرمائیں، سیدنا موسیٰ علیہ نبی السلام کو عطا کردہ تورات، حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کردہ زبور، اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو عطا کردہ انجیل، ان تین ہی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، آپ کا تعارف، آپ کی آمد کے تعلق سے مختلف تفصیلات رب تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں۔ گویا یہ اہل کتاب خوب جانتے تھے کہ آخر میں اللہ عز و جل اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمائیں گے، اور جن لوگوں کو وہ مقدس دور میسر آئے کہ جن کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جائے، ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان پر بھی ایمان لے آئیں۔ تو یہاں پر اور پورا کرو تم میرا عہد، جو میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ ہر نبی کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کے سامنے یا ان کی موجودگی میں جو دوسرا نبی آئے
وہ نبی بھی اس پر ان کا ساتھ دے اور نبی کی امت ان پر بھی ایمان لائے۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ عہد جو ہے یہ میں نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس عہد کو پورا کرتے ہوئے میرے نبی آخر پر ایمان لاؤ، اور وَأُوفِ بِعَہْدِکُم، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اللہ سے کیا ہوا بندے کا عہد جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے، اپنی بندگی کا اقرار اور اپنے رب، اپنے معبود کی معبودیت کا اقرار، اور پھر یہ عبد و معبود کے درمیان کا جو تعلق ہے، یعنی اپنی بندگی کا اظہار ساری زندگی کرتے رہنا، یہ اللہ سے کیے گئے عہد کا پورا کرنا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ اپنے بندوں سے یہ کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا، اس کا لحاظ کرے گا، اس کو دنیا اور آخرت میں وہ ذلیل نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ ان لنا للآخرۃ والاولی، اس لیے کہ آخرت بھی ہماری ہے، دنیا بھی ہماری ہے۔ جو ہم پر ایمان لائے گا ہم اس کو دنیا کا بھی بھرپور حصہ عطا فرمائیں گے اور آخرت کا بھی حصہ عطا فرمائیں گے۔ تو تم میرے عہد کو پورا کرو، جو تم نے مجھے اپنا رب مانا ہے، اپنا معبود مانا ہے، تم اپنے وعدے پر قائم رہو، اور اوفِ بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اپنے جتنے وعدے ہیں ان سب وعدے۔ اور قرآن شریف کے الفاظ میں کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کے قول سے زیادہ، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ میں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ یہاں بات عہد اور وعدے کی آئی تو یہ بھی یاد دلا دیں کہ قرآن شریف میں ایک صورت شریفہ ہے، سورہ مائدہ، سورۃ النساء کے بعد، وہ اس کی شروعات ہی یہاں سے ہوتی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اور کسی سے کیا گیا وعدہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن شریف نے ایک مقام پر فرمایا کہ وہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے وعدے کو پورا کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے وعدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا کیا جائے گا۔ آپ انداز فرمائیں کہ اس دین اسلام نے کیسے اخلاقی حدود کو مرتب کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سارے معاملات جو ایک دوسرے کے ہوتے ہیں یہ وعدے پر ہوتے ہیں۔ بھئی آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا، کسی نے آپ سے کوئی وعدہ کیا، اگر خدا نہ خواستہ وعدے کی پابندی نہ کی جائے تو انسانی معاشرے میں کتنا بگاڑ اور کتنا زبردست فساد برپا ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن شریف نے اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی سخت احکام نافذ فرمائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں، بلکہ منافق کی جو 6 علامتیں بیان فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں ایک علامت اس کی یہ ہے کہ وعدہ کر کے پھر وہ نبھاتا نہیں، اس کو مکر جاتا ہے۔ لیکن ایک مومن وہ اپنے وعدے کا اتنا پکا ہوتا ہے کہ اس نے ایک بات کہہ دیا سو کہہ دیا، اب اس نے اپنے وعدے کو ہر حال میں نبھانا ہے، اس لیے کہ اس کے رب نے فرمایا ان العہد کان مسئولا، تم نے کسی سے کوئی عہد کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ تم نے ایک عہد کیا، اس پر اس نے اعتبار کیا، بھروسہ کیا، اور اس کے اعتبار سے اس نے اپنے معاملات کو درست کیا۔ تمہارے عہد شکنی کی وجہ سے، تمہارے وعدے کے نہ پورا کرنے کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ انسانی زندگی کا جو معاشرہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ سارے معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو ایک موٹی مثال سے سمجھ لیجئے، ہم نے کسی سے کچھ پیسے قرض لیے اور اس نے ہم کو یہ قرض دیا کہ اتنے دن کے بعد مولانا واپس کر دیں گے، ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ بھی اتنے دنوں کے بعد انشاءاللہ یہ پیسہ واپس کریں گے۔ اب پھر ان کے پاس کوئی اور ضرورت مند آیا تو انہوں نے کہا بھئی مولانا فلاں وقت میں واپس کرنے والے ہیں، اس وقت ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم نے وعدہ خلافی کی تو وہ اللہ کا بندہ اس شخص کے سامنے جھوٹا پڑے گا جس سے اس نے ہمارے اعتبار سے وعدہ کیا کہ یہ شخص تو وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لا دے گا۔ تو اس طرح سے یہ خوب خیال رکھیں، اپنا کسی بھی معاملے میں چھوٹے سے چھوٹی بات ہو یا بڑے سے بڑی بات ہو،
وعدے کو پورا کرنا یہ ایمان کی شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے۔ مومن کے اخلاق جو ہوتے ہیں اس کا ایک اہم جز ہے وعدے کو پورا کرنا۔ اب خدا نہ خواستہ کسی شخص سے کیا گیا وعدہ اگر وقت پر پورا نہیں کیا جا سکتا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت سے پہلے اس کو اطلاع کر دی جائے، اور کوشش یہ ہو انسان کی عہد اور وعدے کو پورا کرنے میں۔ آپ دیکھیے ہمارے سارے معاملات جو ہیں یہ عہد اور میثاق پہ چلتے ہیں، اور اگر اس کو پورا نہ کیا جائے تو انسانی زندگی پر بری طرح اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا خیال رہے کہ جو وعدہ کیا جائے۔ اب یہاں ایک بات ہم آپ سے اور بھی عرض کر دیں، ہمارا جو بات کرنے کا انداز ہے، ہر چیز کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب ہمارے قابو اور قدرت میں ہے۔ ایمان والوں کی ایک اور شان ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کہف میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اگلے دن کیے جانے والے کام کے لیے آپ یہ نہ فرمائیں کہ میں اس کو کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس میں اللہ کے چاہنے کو شامل کر لیں۔ اس کا معنی یہ کہ کسی بھی مستقبل کی بات کرنے کے لیے ایک مومن کی شان یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ انشاءاللہ کو ملا دے، اور بغیر انشاءاللہ کے کہے۔ قرآن منع کر رہا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، جو کام کل کرنے والے ہیں اس کے لیے یہ نہیں کہیے کہ میں اس کو کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس میں دو چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ ایک تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ کہنا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس کے کہنے کا ایک مستقل ثواب ہے۔ دوسرے، یہ ہمارے ایمان کا اہم ترین جز ہے کہ آنے والا اگلا لمحہ یہ بھی اللہ کے رحم و کرم کا محتاج ہے۔ اگر وہ ہمیں عطا فرمائے گا تو ملے گا، ورنہ اگلا لمحہ اس کی مرضی مبارک پر ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کو ظاہر کرنے والی بات ہے کہ آنے والے لمحات میرے ہاتھ میں نہیں ہیں بلکہ میرے رب کے دست قدرت میں ہیں، وہ عطا فرمائے گا تو میں کچھ کام کر سکوں گا۔ اب انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ چاہے تو۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ کی ذات عالی کو آپ نے کسی کام میں شریک کر لیا تو اس کی مدد اور اس کی نصرت انشاءاللہ خود بخود اس میں شامل ہو جائے گی۔ تو کم سے کم یہ بات کا خیال رہے کہ وعدہ جو کیا جائے وہ پورا کیا جانا ضروری ہے، اور وعدہ جو کیا جائے ایک مومن ہونے کے ناطے بغیر انشاءاللہ کے کوئی مستقبل کا کام کہنا یہ ہماری شان کی ہم عادت ڈالیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں نہ ہونے کی وجہ سے ہماری عادت کا بھی حصہ نہ بن سکی۔ اب جب ہمارے سامنے کوئی بات آ جاتی ہے کسی بھی کہنے سننے والے کے ذریعے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس پر اپنے آپ کو کاربند کرنے کی کوشش کریں۔ تو دو باتیں آیت شریفہ کی روشنی میں، عہد کا پورا کرنا ذمہ داری ہے، عہد کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، کسی سے کیے ہوئے وعدے کو ہم ہلکا نہ جانیں، کیا فرق پڑتا ہے ہم نے کیا نہیں کیا، یہ بہت ہی شدید گناہ کا کام ہے۔ اور دوسرے، آئندہ کسی بھی بات کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کوئی بات اگر کہنی ہے اس میں انشاءاللہ کو شامل کرنے کی عادت ڈالیں۔ آیت شریفہ کا اگلا حصہ ہے، فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لاؤ اس پر جو کچھ نازل کیا میں نے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تصدیق کرنے والا اس کا جو تمہارے پاس ہے، جو کتابیں تمہارے پاس ہیں اس کی تصدیق کرنے والی، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم نہ ہو جاؤ سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے۔ یہاں ایک بات، ایک مضمون تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں یہ سب کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کریں۔ جیسے قرآن شریف میں قرآن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ نے جناب موسیٰ پہ تورات نازل فرمائی تھی، قرآن کے ذریعے معلوم ہوا
کہ اللہ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا قرآن نے کہا، تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی تھی۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ سیدنا مسیح پر رب کائنات نے انجیل نازل فرمایا تھا۔ ان ساری کتابوں کا صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن نے کہا، حضرت ابراہیم پر حضرت موسیٰ پر صحیفے نازل فرمایا تھے اللہ نے۔ ان ساری کتابوں کا علم ہمیں کس کے ذریعے ہوا؟ قرآن کے ذریعے۔ گویا قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ کتابیں بھی اللہ کی جانب سے نازل کی گئی تھی انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ جن کتابوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے انہی کتابوں کو کتابوں کا اللہ نے تمہیں امین بنایا ہے۔ جب قرآن خود ان کی تصدیق کر رہا ہے تو تم بھلا قرآن کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہیں۔ ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم سب سے پہلے اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیں کہ کسی بھی نیکی اور گناہ کے بارے میں ایک اصول ہے۔ کسی نیکی کو جو شخص شروع کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو دیکھ کر جو لوگ اس نیکی پر چلتے ہیں، اس نیکی کے شروع کرنے والے کو اس کا اجر اور ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے جو اس نے عمل کیا، لیکن اس کے بعد جن لوگوں نے اس پر عمل کیا اس کے ثواب میں سے بھی اس کو حصہ ملتا ہے۔ اور یہی معاملہ گناہوں کا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرے اور اس کی شروعات کرے، یا پہلی مرتبہ کوئی گناہ کرے اور اس کے بعد پھر اس کو دیکھ کر جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہوں گے، تو اس گناہ کے کرنے والوں کو تو اس گناہ کا عذاب ملے گا، لیکن جس نے اس کو شروع کیا ہے اس کے سر پر بھی ایک عذاب جائے گا۔ اور اس کی بہت ہی واضح مثال آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے آپ سمجھ سکتے ہیں جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں چونکہ پہلا قتل قابیل نے کیا تھا، قابیل حضرت آدم علیہ السلام کا صاحبزادہ جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں پہلا قتل قابیل نے کیا تھا، اس لیے اب رہتی دنیا تک جتنے قتل ہوں گے ان قتل کرنے والوں قاتلوں کو ایک گناہ تو ان قاتلوں کو ملے گا، لیکن اس کا دوسرا گناہ قابیل کے سر پہ بھی رکھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے قتل کی ابتدا کی تھی، قتل کی شروعات کی تھی۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مبارک جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھلائی کا حکم کرنے والے کا حال ایسا ہی ہے جیسا کہ خود اس کا کرنے والا، کفاعلہ، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کفاعلہ، کسی نے کسی نیکی کی طرف کسی کو متوجہ کیا تو اس نیکی کے کام پر عمل کرنے والے کا اجر اور ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے اس کو ادھر متوجہ کیا بغیر اس کی نیکیوں میں کوئی کمی ہوئے۔ اسی لیے یہاں فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے اس کتاب کے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، ورنہ تمہارے بعد تم کو دیکھ کر جتنے لوگ اس کتاب کا انکار کریں گے ان سب کے بھی گناہ میں تم شریک ہوگے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو حقیر مول میں نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور بس مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ میری آیتوں کو، اللہ کی آیتیں جو ہیں وہ آدمی کے دنیا اور آخرت کے سنوارنے کے لیے ہیں۔ یہ خدا نخواستہ کوئی مال تجارت نہیں ہے، بلکہ انتہائی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیتوں کو بیچ کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اب اللہ کی آیتوں کے بیچنے کی بڑی تشریحات حضرات مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ پچھلی امتیں یہ کرتی تھیں کہ کتاب موجود ہے، تورات شریف موجود ہے، اب جو فیصلے کیے جانے ہیں تورات شریف کے احکام کی روشنی میں کیے جانے والے ہیں۔ کسی شخص کا کوئی معاملہ پیش آئے، فرض کیجئے کسی نے چوری کیا، چوری کے لیے تورات میں بھی یہی حکم تھا کہ جو چور ہے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، لیکن یہ چور جو ہے یہ تو بڑے عزت والے خاندان سے تعلق رکھتا ہے،
بڑے اشراف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یہ تو بہت بے عزتی کی بات ہوگی۔ اب جو مولوی صاحب تھے تورات کے جاننے والے، انہوں نے کہا پریشان مت ہو، کچھ دے دلا کے معاملہ طے کر لیتے ہیں، کچھ پیسہ دے دو، میں اس کے احکام کی ایسی تشریح کروں گا کہ یہ سامنے والا شخص جو ہے وہ قطعیت سے بچ جائے گا۔ اور یہی معاملہ اگر کسی غریب کے ساتھ آیا جس کا کوئی بولنے والا نہیں ہے، ارے یہ تو صاف حکم ہے ہماری کتاب میں کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ ہے اللہ کی آیت۔ اللہ کی آیات جن سیاق و سباق میں نازل ہوئی ہیں، اس سے ہٹ کر اس کی تعبیر، اس کی تشریح، اس کے معنی بیان کرنا، جس سے اس کے معنی اصل معنی پر فرق پڑتا ہے، یہ اشد حرام ہے، سخت ترین گناہ ہے اللہ کے احکام میں تبدیلی کا۔ اس لیے فرمایا میری آیتوں کو تم نہ بیچو، اور اس کے بعد فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور بس میرا ہی لحاظ کرو، مجھ سے ہی ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ انشاءاللہ اگلی آیتوں کا، اگلی آیت شریفہ کے ترجمہ پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپاؤ بھی نہیں، تم جانتے تو ہو۔ حق اور باطل کو خلط ملط نہ کرو، حق کو حق رہنے دو، باطل کو باطل رہنے دو، اور حق کو چھپاؤ مت، اس لیے کہ اگر حق کو چھپاؤ گے تو حقدار جو ہوگا اس کا نقصان ہوگا اور اس کی ذمہ داری تمہاری۔ حق بات جو ہے وہ چاہے کسی ظالم کے سامنے یا کسی ایسے شخص کے سامنے جس سے ہمارا کتنا بھی مطلب لگا ہوا ہو، اس کے سامنے حق بات کہہ دی جائے۔ اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور قائم کرتے رہو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یا جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ۔ اس آیت شریفہ سے یہ تو واضح ہو گیا کہ نماز جس طرح ہم پر اللہ نے فرض کی ہے، اسی طرح گزشتہ امتوں پر بھی، بنی اسرائیل پر بھی اللہ نے فرض کی تھی۔ اب اسی نماز کے تعلق سے آنے والی آیتوں میں مزید احکام ہوں گے، اس وقت انشاءاللہ اس کی مزید تشریح آپ کا خادم پیش کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، پوری امت مسلمہ کو اپنی کتاب ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔